اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مرحوم بھائی کو پاکستان میں 4 سال پہلے پیسے کی لالچ میں قتل کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے بینک سے کچھ قرضہ لیا ہوا تھا اپنی موت سے پہلے۔ بینک اس قرض کی ادائیگی کا وقتاً فوقتاً فون کرتا رہتا ہے۔ ان کو قانونی طور پر بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ زبانی فون کر کے تقاضا کرتے رہتے ہیں اور اپنی بکس سے قرض کو مٹا بھی نہیں رہے ہیں، جبکہ بھائی کے قتل کے تمام قانونی پتہ نہیں آگے کیا ہے، ہم نے پہلے سے جمع کروا دی، قانونی کچھ ڈاکومنٹس ہوں گے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کیا اس قرض کی رقم کا حساب موت کے بعد میرے بھائی کو دینا ہوگا، جبکہ اس کا بہت بڑا حصہ لوٹ کر قاتلوں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرض معاف نہیں ہوتا، آدمی چاہے شہادت ہی کیوں نہ پا جائے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ پیسے بچانے کے لیے اس آدمی نے اپنے پیسے کو بچانے کے لیے محنت کی، دفاع کرنے کے لیے ان کے سامنے آیا اور انہوں نے انہیں مار دیا، شہید ہو گئے، مان لیا، لیکن قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ اور یہ تو میرے بھائی قرض بھی حرام قسم کا ہے، سود پر لیا ہوا قرض ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو اور ہم سب کو معاف کرے۔ یہ تو کام ہی بڑا غلط ہوا شروع سے ہی، سود پہ قرض لینا جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ اپنے بھائی کا یہ قرض اتارتے ہیں، اگر کوئی قانونی شکل ہے پاکستان میں ایسی کہ مرنے والے کا قرض معاف ہے، تو وہ قانونی چارہ جوئی جا کے پوری کروائیں تاکہ اس کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گورنمنٹ کے کھاتے سے۔ اور اگر معافی کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو یہ اس طرح معاف نہیں ہوتا کہ وہ بلا رہے ہیں ہم جاتے نہیں، وہ نوٹس بیلتے ہیں ہم جواب نہیں دیتے، اس طرح پھر یہ قرض معاف نہیں ہوگا۔ میرے مالی حالات سعودی عرب میں آ کر بہتر ہو گئے ہیں، اگر میں ان کی واجب الادا رقم بینک کو ادا کر دوں تو کیا میرے بھائی کی آخرت کے معاملات میں آسانی ہو سکتی ہے؟ یقیناً آسانی ہو سکتی ہے۔ جو مالی قرض کے سلسلہ میں ان پر ذمہ داری تھی وہ ادا ہو جائے گی، باقی معاملات ان کے وہ جانے اور ان کا رب جانے۔ مجھ پر زکوٰۃ کی ادائیگی بھی فرض ہے کہ یہ قرض کی رقم میں زکوٰۃ کی رقم سے ادا کر سکتا ہوں؟ قرض کی رقم اپنی زکوٰۃ کے کچھ حصے سے آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اب مستقل آپ کی زکوٰۃ جو ہے اسی کھاتے میں پڑی رہے کئی سالوں تک کے لیے۔ آپ کی زکوٰۃ پر صرف آپ کے بھائی کا نہیں دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے۔ کچھ حصہ آپ اس قرض میں دے سکتے ہیں، لیکن ساری زکوٰۃ ہمیشہ اسی کھاتے میں ڈالتے رہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ حصہ نکالیے اور کچھ حصہ اپنے مال خاص سے بھی اس میں داخل کیجیے۔ بھائی کے اچانک قتل پر ان کے دفتر سے کچھ مالی امداد والدہ کو دی گئی تھی، جو میں نے والدہ کی اجازت سے گھر کا خرچ چلانے کے لیے استعمال کی تھی۔ کیا یہ قرض کی ادائیگی میرا فرض ہے؟ یہ قرض کی ادائیگی آپ کا فرض نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کا بھائی ہے، اگر آپ احسان کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو اجر و ثواب ہوگا، لیکن یہ آپ پر فرض نہیں ہے۔ اور جو پیسے آپ کی والدہ کو انہوں نے دیے وہ آپ نے گھر کا خرچ چلانے کے لیے رکھ لیے، تو والدہ کے گھر پہ اگر خرچ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قبرستان میں جانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تدفین کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا اجتماعی کی جا سکتی ہے، اور اس میں کیا کوئی مخصوص دعا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کرنے کے بعد فرمایا تھا اسألوا لہ التثبت، اس اپنے فوت شدہ بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اب اس سے سوال ہوگا، من ربوں کا، من نبیوں کا، مادینوں کا، سوالات ہوں گے، آج امتحان ہوگا، لہذا اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو۔ یہ دعا مانگنا ثابت ہے، اور سارے لوگ اکٹھے ہو کے دعا یہ ایک مانگ لیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیں تب، نہ اٹھائیں تب، اور اس کے لیے کوئی نیک آدمی وہاں موجود ہے وہ دعا کرواتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی اپنی اپنی دعا مانگتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں بلکہ زیادہ بہتر ہے۔ اور قبرستان میں جانے کا صحیح طریقہ جو ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی جائے قبرستان جائے، جا کے جو السلام علیکم یا اہل القبور دعا ہے وہ دعا مانگے، اور اپنے کسی خاص کے لیے مزید دعا کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ وہاں کوئی نماز پڑھنا، وہاں بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ ساری چیزیں غیر ثابت ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کچھ حصہ نماز کا سنتیں وغیرہ گھر میں آ کے پڑھا کرو۔ قبرستان نہ بناؤ کے کلمات سے پتہ چلتا ہے کہ قبرستان میں یہ نمازیں اور یہ تلاوتیں
نہیں ہونی چاہیے۔ ڈکار کے بعد الحمدللہ کہنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ کسی صحیح حدیث میں مجھے نظر نہیں آیا کہ ڈکار کے بعد الحمدللہ کہنا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ ہے، اور ہم تو اس وقت تک کھانا مکمل نہیں سمجھتے نا جب تک زور سے ڈکار نہ آ جائے، جب تک کوئی جگہ خالی نہ بچے اندر اور آخری کوئی ہوا کے تھوڑے سے حصے کی جگہ بچتی ہے تو پھر ڈکار آتی ہے شاید، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب الحمدللہ ابھی پیٹ بھر گیا ہے۔ جب کھانا کھا کے فارغ ہوں الحمدللہ کہیں، ڈکار کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بیٹھ کر سنت نماز پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بیٹھ کر سنت نماز پڑھنا، بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا اور بیٹھ کر فرض نماز پڑھنا یہ کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ مجبوری میں فرض بھی پڑھ سکتے ہیں، مجبوری میں نفل اور سنت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی بلا وجہ بیٹھ کر فرض پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، بلا وجہ بیٹھ کر سنت نوافل پڑھتا ہے تو اس کا ثواب آدھا رہ جائے گا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ آپ بیٹھ کے پڑھیں یا کھڑے ہو کر، آپ کا ثواب پورا ہوتا تھا۔ اور آپ بیٹھ کر پڑھتے بھی کب تھے؟ آپ نے طویل تہجد کی نماز ادا فرمائی، تہجد کی نماز طویل تلاوت قرات کے بعد تھک گئے اور آخر میں 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھی، اور ہم 3 فرض مغرب کے، 2 سنت مغرب کی، یہ 5 رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی تھک جاتے ہیں، ہٹے کٹے موٹے تازے، اور 2 نفل بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی۔ ہم نے مثال کے لیے وہی پیش کر دیا، نبی پاک نے 2 رکعتیں ساری عمر میں نبی پاک نے 1 مرتبہ پڑھی سحری کے وقت، اس وقت جا کے آپ بھی پڑھیے، جائز آپ کے لیے، لیکن باقی اوقات کے لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ بھائی نے کہا ہے کہ میری بیٹی بیمار ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت کی بیٹی کو شفائے کاملہ اللہ عطا فرمائے۔ اسی طرح جتنے بھی دوسرے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شفائے کاملہ اللہ عطا فرمائے۔ حالت سفر میں مقیم جماعت کروا رہا ہے تو کیا ہمیں قصر ادا کرنی چاہیے؟ مقیم جماعت کرا رہا ہو تو ہمیں پوری نماز پڑھنی چاہیے، وہ 4 فرض پڑھے گا، 4 پڑھے گا۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ میں مسافر ہوں، آپ مقیم ہیں، تو انہوں نے یہ کیا کہ جیسے امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو وہ بیٹھ جاتے ہیں، امام نے تیسری رکعت پڑھی، پھر چوتھی پڑھی اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب امام نے اتحیات پڑھ کے سلام پھیرا تو انہوں نے ساتھ سلام پھیر لیا۔ اب بتائیے کیا اس نے امام کی پیروی کی؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کے پیچھے رہا جائے۔ امام کھڑا ہے، صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، امام رکوع میں ہے، یہ بیٹھے ہیں، امام سجدے میں ہے، یہ بیٹھے ہیں، یہ کہاں کی اقتداء ہے؟ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ خلاف سنت ہے۔ ایک طرف آپ یہ حکم دے رہے ہیں کہ چونکہ ہم پر 2 ہی فرض ہیں تو چنانچہ امام اپنا بنائیے یا خود امام بنیے، عمل کیجئے۔ جب تمہارا امام مقیم ہے، وہ 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھیے۔ البتہ ایک شکل، آدمی 2 رکعتیں گزر جانے کے بعد مسجد میں پہنچا، 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، یہ 2 رکعتیں باقی ہیں، اس نے آ کر 2 رکعتوں کے ساتھ 2 رکعتوں کی نیت کر لی، سلام پھیر لیا، اس کی نماز ہو جائے گی، جبکہ افضل اس کے لیے بھی یہ تھا کہ 4 پڑھے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرا امام مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، لہٰذا مقیم کے پیچھے مکمل نماز پڑھنی چاہیے۔ رہا قصر کا تو جو سنتیں نوافل ہیں وہ قصر کے کھاتے میں ڈال لیں، فرض پورے مکمل اس کے ساتھ پڑھیں۔ مسجد میں بغیر تحیت المسجد پڑھے کیا بیٹھ سکتے ہیں؟ آج سوال یہ بڑے مناسب وقت پہ ہے، یقین جانے مجھے تعجب ہوا، ایسے میں بیٹھا ہوا ہوں انتظار میں، میرا خیال ہے کہ ابھی جمعہ شروع نہیں ہوا، ایک صاحب اندر آئے، ایسے جیسے اب لیٹ آنے والوں کا حال ہوتا ہے، عموماً ہمارا بھی کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے، آگے گزرتے چلے آئے، آگے جگہ تھی، ٹھیک ہے وہاں پہنچ گئے، آ کے پہلے آتے ہی بیٹھ گئے، جیسے آدمی کو تھکا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، آگے بیٹھ گئے، 1 منٹ بھی پورا نہیں ہوا ہوگا، مجھے بہت عجیب سا لگا، بیٹھے ایسے جیسے کوئی جگہ سیدھی کرنی ہے، فوراً اٹھے اور پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ اب یہ بیٹھ کے پھر اٹھے، اس کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے؟ اور یہ میرے سننے میں آیا ہے کہ کئی لوگوں کی عادت ہے، شاید ان کے یہاں کوئی مسئلہ ہوگا کہ 1 مرتبہ آ کے بیٹھنا ہے، کوئی مسئلہ ہے کسی کے یہاں کہ سنت کی
خلاف ورزی کرنے میں انہیں کوئی ثواب ملتا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تم میں سے جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ اور بعض روایت میں یہاں تک کہتا ہے والامام یخطب، امام خطبہ دے رہا ہے تب بھی مسجد میں آؤ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جاؤ۔ یہ آ کے پہلے بیٹھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، یہ عمل خلاف سنت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔